اس کی لاش سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے پڑی سڑتی رہی۔ شام کو اس کی لاش کو اٹھوا کر گہری کائی میں گرا دیا۔ میں تمام رات خوف کے مارے سو نہ سکا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہم سب کے سامنے کیا گیا کہ ہم عبرت پکڑیں۔ پہاڑ بڑے ہان کی ملکیت تھے اور ان کو توڑ توڑ کر مشینوں پر کرش بنوا کر ایک جگہ ذخیرہ کیا جاتا، پھر کرش کر خریدار اپنے ٹرکوں میں بھر کر شہر لے جاتے۔ اس بڑے ڈھیر کے قریب کرش کو شہر لے جانے والے ٹرک کھڑے ہوتے۔ وہاں کسی کو جانے کی نہ اجازت تھی اور نہ ہی کوئی اس طرف منہ کرتا تھا۔ جن کمروں میں مجھے جیسے اغوا کر کے لائے ہوئے لوگ رکھے جاتے، ہر دوسرے تیسرے روز ان کو عدل بدل کیا جاتا تھا تاکہ ہم لوگ آپس میں کوئی تعلق واسطہ نہ بنا سکیں۔ مجید، تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ وہ مقام کہاں تھا جہاں یہ خرگار کیمپ بنایا گیا؟ راہی صاحب، میں مسلسل 22 دن تک پہاڑوں اور دروں میں بھٹکتا پھرا۔ اگر میں جا کر تلاش بھی کرنا چاہوں تو نہیں جا سکتا وہاں، اس نے پہلو بدلتے جواب دیا۔ اس خوفناک جہنم میں بگار کاٹتے 7 سال بیت گئے۔ دل نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہی گھر اور یہی قبرستان بنے گا، مگر اس جہنم سے فرار ہونے کا جذبہ دل میں کبھی کبھار جاگ پڑتا، لیکن اس فرعون کے خوف سے سختی سے اپنے دل کو اپنے بس میں کر لیتا۔ ایک دن صبح جب ہم ٹرکوں سے اتر کر بگار کرنے کا سفر طے کر کے کیمپ پہنچے، پیچھے پیچھے تو ہمارے سامنے گوگا خان کی بجائے ایک لمبا تگڑا پٹھان، جس کے نام بعد میں معلوم ہوا کچو خان تھا، اس کو کھڑے پایا، جس نے بتایا کہ گوگا خان حج کی سعادت پر گیا ہے۔ اس کے آنے تک کچو اس کی جگہ ڈیوٹی کرے گا۔ اور سارے لوگ کان کھول کر سن لو، اگر روٹین کے قانون کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی تو اس کا انجام سزا نہیں بلکہ سزائے موت ہوگا۔ اب کام پر لگ جاؤ۔ اس کا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ میرے سر پر پتھر سے بھرا ٹوکرا تھا کہ میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں ٹوکرے سمیت لڑکھڑاتا دور تک لڑھک گیا۔ بس کیا تھا، کچو خان نے اپنا بید اس وقت چھوڑا جب وہ میرے جسم پر برستے برستے ٹوٹ نہ گیا۔ میرا سارا جسم خون سے لت پت ہو گیا، مگر اس بے رحم کو رحم نہ آیا۔ میں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، مجھے موت ہی دے دے تاکہ میں روز کی موت مرنے سے ایک بار ہی ختم ہو جاؤں۔ میں اس حالت میں سارا دن کام کرتا رہا۔ تکلیف کی شدت کے باوجود منہ سے کوئی حرف شکایت نہ نکلا۔ مجید اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو یاد کر کے سسک اٹھا۔ میں نے اس سے دلاسا دیا۔ اسی اثناء میں چیئرمین پریس کلب کا فون آ گیا کہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں فوراً کلب آؤ۔ میں مجید کو کھانا وغیرہ کھلانے کا کہتے آفس سے نکل پڑا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میری واپسی ہوئی۔ اس وقت مجید تازہ دم ہوا بیٹھا تھا۔ ہاں جی، شروع کریں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ میں سارا دن زخمی حالت میں پتھر اٹھاتا رہا۔ مجید نے مجھے یاد دلایا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے ہی ساتھ نہیں ہوتا بلکہ روز کسی نہ کسی کی شامت آتی تھی۔ رات بھر میں بخار میں جلتا رہا۔ جب نگراں نے دوسرے ستم رسیدہ دوستوں کے ساتھ مجھے سنگل سے آزاد کیا تو مجھ میں سخت نہیں اٹھنے کی۔ پتہ نہیں اس درندے نگراں کو کیا ہوا، رحم نام کی چیز تو میں اتنے عرصے سے اس میں دیکھی تھی، مگر اس نے مجھے دوبارہ سنگل میں جکڑ دیا
اور باقی ساتھیوں کو لے کر وہ باہر نکل گیا۔ یہ پہلا موقع تھا اس ناکردہ گناہ کی پاداش میں قید کا جو کسی انسان کو انسان پر ترس آتا تھا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہی خان جس کا نام نثار خان تھا آیا اور اس کے ہاتھ میں چائے کا گلاس اور اس کے علاوہ بخار کی گولیاں بھی تھیں جو اس نے میری طرف بڑھاتے ہوئے ناشتہ کر کے دوا کھانے کی تاکید کی اور چلا گیا۔ دوپہر کو نثار خان نے آ کر میرا حال دریافت کیا جو تھوڑا سا بہتر ہوا تھا، پھر مجھے کھول کر سہارا دیتے لے کر باہر آ گیا۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر بڑے خان کی بیٹھک پر آ گیا۔ ہمیں حکم تھا کہ نظر نیچی ہی رکھنی ہے، اوپر نہیں اٹھنی چاہیے۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا کر رکھا تھا۔ بڑے خان نے نثار خان کو اپنی بولی میں کہا کہ اسے ٹھیک ہوتے تک اپنی نگرانی میں اپنے پاس رکھو۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا ان لوگوں کی قید میں رہتے ہوئے ان کی زبان کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ نثار خان مجھے سہارا دیتے ہوئے ان کمروں کی طرف لے آیا جس میں نگراں رہتے تھے۔ 3 دن تک میں وہاں ان کمرے کے کونے میں پڑا رہا۔ صرف مطلب کی بات ہوتی تھی مجھ سے، ورنہ یوں لگتا تھا جیسے اس کمرے میں میری حیثیت بھی کسی بے جان چیز جیسی تھی۔ جب میں کام کرنے کے قابل ہو گیا تو بڑے خان نے مجھے اندر ڈیرے کے کام کاج پر مامور کر دیا۔ یہاں یہ فائدہ ہوا کہ میں ہر وقت کی مار پٹخار سے بچ گیا۔ یہاں بھی کام کی مشقت سے کم نہ تھا۔ رات گئے دوسرے 2 کام کرنے والوں کے ساتھ جٹا رہتا۔ رات کو جس جگہ ہم تینوں سوتے تھے وہ کمرہ ہر لحاظ سے ایسا بنایا گیا تھا کہ اس سے باہر والے کی مرضی کے خلاف باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ کمرے کی چھت تقریباً 25 فٹ اونچی چھتوں کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے روشن دان اور باہر آنے جانے کے لیے صرف لکڑی کا بھاری دروازہ۔ زمین پر چٹائیاں اور پانی کا گڑھا یا کونے میں بنا زمین بڑا سا کنواں جس کے اوپر بڑی سی پتھر کی سل پڑی تھی اور درمیان میں سوراخ تھا جو کہ رفع حاجت کے لیے استعمال کیا جاتا، اور بس یہاں اتنا ضرور ہو گیا کہ ہم تینوں آپس میں بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس ہرکار بستی میں اغوا شدہ تھوڑے ہی لوگ تھے، زیادہ تر خرید و فروخت یا ایڈوانس کے نام پر قابو کیے لوگ جن کی زندگیاں ان پہاڑوں اور مشینوں کی نظر ہو چکی تھی۔ میں بچپن یا نوعمری پھر جوانی کی حدود سے بے نیاز دن رات اور سال گزرتا ہوا اس جہنم میں 18ویں سال میں پہنچ گیا۔ اس دوران بڑے خان فوت ہو گئے۔ سارا نظام بڑے خان کے بیٹے طارق خان جسے کڑپو خان کہا جاتا تھا اس کے سپرد ہو گیا۔ اس کا دل شاید اپنے آبائی کام میں زیادہ خوش نہیں تھا، اس لیے کئی لوگ جن کے ورثاء نے بڑے خان سے ایڈوانس رقم لے کر اپنے بچوں کو یہاں کام پر لگا رکھا تھا، ان کو واپس ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ پہلے کبھی ڈیرے پر اتنی آزادی نہیں ہوتی تھی۔ اب کبھی کبھار کوئی بیوپاری خان کے ساتھ ڈیرے پر کاروباری معاملات کے سلسلے میں آ جاتا تو گپ شپ اور موج میلہ رات گئے تک جاری رہتا۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اب میں ڈیرے کا بااعتماد آدمی بن گیا تھا۔ باہر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی کیونکہ 18 سال کے لمبے عرصے نے اور کبھی بھی نہ بھاگنے والی شکایت نے میرا اعتماد خان پر بحال کر رکھا تھا۔
مگر آزادی کا خواب اور اپنے والدین، بھائی بہنوں یا دوستوں کی جدائی کا زخم ہر پل ہرا رہتا۔ باہر سے آنے والے ٹرک جن پر کرش لوڈ ہوئی تھی، وہ جگہ ڈیرے سے زیادہ دور نہیں تھی، کیونکہ پتھر مشینوں پر کرش ہونے کے بعد بڑے ڈیرے پر جمع ہوتا رہتا اور ٹرک ادھر ہی رکتے۔ ادائیگی کرنے کے بعد وہ لوگ جو یہاں ملازمین کی مدد میں کام کرتے تھے، وہ ٹرک میں کرش لوڈ کر کے کام سر انجام دیتے۔ وہ لوگ ہماری طرف نہیں آتے تھے کیونکہ ادھر آنے کی سخت پابندی تھی۔ میرے ذمہ خان نے اپنے کتوں کی دیکھ بھال بھی لگا دی تھی۔ بڑی جلدی اور خودخواہی کتے جن کی آنکھوں میں ہر وقت خون اترا رہتا تھا، میرے کہنے میں آ گئے تھے۔ جب میں کتوں کو لے کر باہر گھمانے جاتا تو میرا گزارا مشینوں والے حصے کی طرف ہوتا۔ وہاں کام کرنے والے لوگوں سے میری جان پہچان بھی ہو گئی تھی۔ ٹرکوں پر لوڈ ہوتی کرش دیکھ کر میرے اندر اس جہنم سے فرار ہونے کی خواہش دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میں فرار ہونے کی راہیں تلاش کرتا رہتا۔ ٹرک کے اوپر کرش لوڈ ہونے کے بعد ٹرک واپس شہر کی طرف جاتے۔ خان کی حدود کراس کرتے وقت لوڈ مال کے ناپ تول کا جائزہ بھی لیا جاتا۔ اگر مال کی پیمائی زیادہ ہوتی تو ٹرک سے اتنا مال چیک پوسٹ پر اتار کر ٹرک آگے جانے دیا جاتا اور ٹرک پر مال لوڈ کرنے والی ٹولی کی شامت آ جاتی۔ اگر کسی ٹرک پر سوار ہوا بھی جاتا تو پکڑے جانے کا زیادہ اندیشہ تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو ٹرک دوپہر کے بعد لگے گا، کیونکہ وہ شام تک مشکل سے بھر جاتا تھا۔ میں نے اس میں فرار ہونے کا پروگرام ذہن میں رکھا۔ کئی ماہ تک میں چوری چھپے بھر جانے والے ٹرکوں کا جائزہ لیتا رہا کہ کیسے اور کس طرح فرار ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پکڑے جانے کا مطلب موت تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آزادی یا پھر موت۔ آج صبح سے موسم خراب تھا۔ پہاڑوں پر دھوپ بھی ہو تو ماحول پر دھوپ چھاؤں جیسا ہی گمان دکھائی دیتا۔ صبح والے ٹرک لوڈ ہو کر جا چکے تھے۔ اب لگنے والا بڑا ٹرالر جس سے ڈبل لیبر بھرنے میں مصروف تھا۔ میں دھڑکتے دل سے اس بات اور لمحے کے انتظار میں تھا کہ کب لیبر فارغ ہو کر اپنی ٹھوکریاں اور کرش اٹھانے والے کدال لے کر ٹرک سے نیچے اترتے ہیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ٹرک بھر چکا ہے اور لیبر اپنا کام کر کے چھٹی کرنے والے ہیں، میں نے ڈیرے پر آخری نگاہ ڈالی اور سب لوگوں کی نظر بچا کر ادھ کھلے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی اچھل کر باہر آ گرے گا۔ مجھے گیٹ سے جتنی جلدی ہو سکے وہ حصہ عبور کر کے مشینوں کے پچھواڑے جانا تھا۔ وہاں سے ٹرک پر چڑھ کر کیبن کے اوپر والے حصے میں، جہاں ٹرک کا ٹول اور ترپال وغیرہ ڈرائیور رکھتے تھے، وہاں چھپنا تھا۔ میں تیز تیز چلتا ہوا چھپتا چھپاتا اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں رک کر میں نے ٹرک گزرنے کا انتظار کرنا تھا۔ یہ گھاٹی جو نیچے کو جاتی تھی، یہاں تک ٹرک کی سپیڈ نارمل رہتی۔ بس یہی موقع تھا اچک کر پیچھے سے ٹرک پر سوار ہونے کا۔ میں سانس روکے چاروں جانب کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ ابھی تک قسمت مہربان ہی چلی آ رہی تھی کہ میرے ڈیرے پر سے غائب ہونے کا کسی کو علم نہیں ہوا تھا۔ پھر ٹرک سٹارٹ ہوا۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔
ٹرک میرے قریب سے گزرا اور میں پوری قوت صرف کرتے ہوئے اس کے پیچھے والے جچے کے ساتھ چمٹ کر کرش کے اوپر جا گرا۔ اس سارے عمل میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ پھر میں نے رینگ کر خود کو ٹرک کے آخری کونے تک کر لیا۔ چند سانسیں روک کے پڑا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ ٹرک کے انجن سے نکلنے والے شور میں ٹرک کے عملے کو میرے ٹرک پر کودنے کا علم نہیں ہوا تو میں بغیر آواز پیدا کیے اوپر والے حصے میں پہنچ گیا۔ اس کیبن نما اسٹور کا تختہ اوپر اٹھا کر میں ترپال کے اندر بے حس و حرکت دبک گیا۔ میرا دل مارے خوف کے بیٹھا جا رہا تھا۔ پورا جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ مجھے خان کی آخری چیک پوسٹ کا انتظار تھا جہاں ٹرک میں لدے مال کا جائزہ لینے والے چیک کرتے جاتے تھے اور پھر جانے دیتے۔ جو وقت گزر رہا تھا میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار ٹرک رکا۔ آوازوں کا تبادلہ ہوا۔ پھر کوئی ٹرک کے اوپر چڑھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرا گلا دبوچ کر دبا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میری سانس بند ہو رہی تھی۔ میں دل میں پروردگار کی مدد مانگتا اور گڑگڑا رہا تھا۔ پھر ٹرک ہلکا سا جھٹکا لے کر آگے بڑھی۔ پہاڑوں کے بیچ اچھلتا کودتا ٹرک آگے بڑھا جا رہا تھا اور میں دھڑکتے دل سے بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ ٹرک جلدی سے یہ علاقہ چھوڑ کر ایسے علاقے میں پہنچ جائے جہاں میں خود کو محفوظ کر لوں۔ کبھی کبھار میں ڈھکن اٹھا کر باہر نکل کر ارد گرد پیچھے کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ ٹرک کی رفتار اب کافی تیز تھی کیونکہ اونچا نیچا راستہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان درہ سا بنا ہوا تھا۔ چاروں جانب نہ کوئی آبادی نہ کوئی انسان، صرف ٹرک کے انجن کا شور یا میرے سینے کے اندر تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز جو صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ پورے ماحول پر ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ اب تک میرے بھی کوئی خبر نہیں ہوئی ورنہ خان کی فورس اور گاڑیاں کب اس ٹرک تک پہنچ جاتی۔ اب پھر پہاڑوں کا اونچا نیچا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے ٹرک کو خیرآباد کہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کیبن والے حصے سے اٹھ کر نیچے کرش پر رینگنا شروع کر دیا اور بڑی احتیاط سے ٹرک کے آخری سرے پر پہنچ کر اس وقت کا انتظار کرنے لگا کہ کب اس کی رفتار کم ہو اور میں نیچے کود جاؤں۔ شاید آگے کوئی موڑ آ رہا تھا۔ ٹرک کی رفتار قدرے کم محسوس ہوئی تو میں جھٹ سے پیچھے والے حصے کو پکڑ کر لٹک گیا اور چھلانگ لگا دی۔ گرنے سے میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور گھٹنے بری طرح سڑک پر رگڑے گئے، مگر میں سڑک پر بے حس و حرکت اس وقت تک اس پوزیشن میں پڑا رہا جب تک ٹرک کافی دور نکل نہ گیا۔ پھر اٹھتے ہی میں نے دور تک پیچھے نظر دوڑائی جدھر ٹرک کا رخ تھا۔ پہاڑوں کی چڑھائی چڑھتے ہوئے دوسری طرف آ گیا۔ چاروں جانب ہو کا عالم تھا، جنگلی جانوروں کا خوف الگ، مگر میں وقت ضائع کیے بغیر درختوں اور جھاڑیوں میں الجھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کبھی کبھار کوئی پرندہ یا گیدڑ وہاں بولتا تو میں سہم جاتا۔ نہ کوئی راستے کی خبر نہ منزل کا پتہ، بس چلا جا رہا تھا۔
جدھر راستہ جاتا ادھر چل پڑتا۔ رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی اور راستے کا کوئی علم نہیں تھا۔ ایک اونچے درخت پر چڑھ کر میں نے رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیدل چلنے کے باعث ٹانگیں پوڑے کے مانند دکھ رہی تھی اور بھوک کے مارے برا حال تھا۔ چلتے ہوئے میں نے جیب میں تھوڑے سے چنے اور گڑ کی ڈلی چھپا لی تھی کہ پتہ نہیں آگے کیا حالات ہوں۔ ایک بڑے سے تناور درخت کے اوپر پہنچ کر میں نے خود کو اس کے دو شاخ تنے کے درمیان پھنسا لیا کہ اگر اونگ بھی آ جائے تو کم از کم گرنے سے محفوظ رہ سکوں۔ رات بھر اس درخت پر بیٹھا رہا۔ جب اندھیرا تھوڑا سا کم ہوا تو میں نے خود کو پھر سے آگے بڑھنے کے لیے تیار کر لیا۔ اب میں خان کے علاقے میں تھا اور مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھ کو تلاش کرتا اور اپنی گدھی کتوں سمیت اس طرف نہ آ جائے۔ میں جلد سے جلد اس حدود سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس سمت بڑھتا رہا تو کوئی نہ کوئی محفوظ ٹھکانہ آ ہی جائے گا۔ راستے میں کئی جگہ جنگلی بیر کی جھاڑیوں نے میری بھوک کا مسئلہ کم کر دیا اور تھوڑی بہت جو مقامی بولی مجھے آتی تھی اس کے طفیل میں علاقے میں آنے والی کسی آبادی میں پناہ بھی لے سکتا تھا۔ اونچے نیچے راستوں پر آگے بڑھتے مجھے 3 روز ہو چکے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ نہ تو کسی جنگلی جانور سے اور نہ ہی کسی انسان سے بھیڑ ہوئی تھی اور میں مسلسل اس جہنم کو پیچھے ہی چھوڑتا آ رہا تھا، مگر اس آزادی میں بھی خود کو قیدی ہی محسوس کر رہا تھا۔ کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے مجھے 20 روز ہو گئے، مگر درختوں، پہاڑیوں، ندی نالوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ جو اونچا سا پہاڑ بالکل میرے سامنے ہے اس کی دوسری جانب دیکھا جائے تو شاید اونچائی سے کوئی آبادی وغیرہ نظر آ جائے۔ گرتا بڑھتا دن ڈھلنے سے قبل میں اتنا ہی سفر کر پایا کہ اس بلند ترین پہاڑ کی دوسری جانب جھانک سکوں۔ میرے سامنے بھی دور تک پہاڑی سلسلہ تھا، مگر پہاڑوں کے اس پار آبادی کے نشانات آسمان کی طرف اٹھنے والے مختلف مقامات سے دھوئیں کی شکل میں محسوس ہو رہے تھے۔ پیچھے کا خوف میرے اندر سے ختم ہو چکا تھا اور اب صرف یہ دھن سر پر سوار ہو گئی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اترائی تک پہنچ جاؤں۔ اندھیرے تک میں پہاڑ کی اونچائی پر چڑھتا رہا۔ خوراکی شکل میں جنگلی گھاس پھوس بیر وغیرہ تھے۔ میرے آس پاس پانی جو چاروں جانب وافر مقدار میں نالیوں کی کھالیوں کی شکل میں نیچے کی جانب گر رہا تھا۔ جب ہمت جواب دے گئی تو میں نے ایک جگہ رک کر رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح اٹھ کر دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ دوپہر تک میں پہاڑوں کے درمیان گھاٹی عبور کرتا نیچے آ گیا، اپنے انداز سے ایک پگڈنڈی پر اونچائی کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے چلنے میں اب طاقت آ چکی تھی، ایک عزم تھا میرے ارادے میں۔ دوپہر تک چلتے چلتے میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے سڑک پر آتی جاتی ٹریفک نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں کسی محفوظ مقام تک آسانی سے پہنچ جاؤں گا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور میں سڑک کے کنارے دھڑکتے دل کے ساتھ کسی سواری کے انتظار میں کھڑا تھا۔ 1-2 ٹرک گزرے مگر میں نے جان بوجھ کر اشارہ نہ کیا کہ شاید کوئی کرش والا ہی ٹرک نہ ہو اور میں پھر سے پکڑا جاؤں۔
دور سے آتے آتے ایک چکرے نما چھوٹے سے ٹرک کو ڈرتے ڈرتے ہاتھ دیا، مگر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں مایوس ہو کر دوبارہ سڑک کے کنارے بیٹھ ہی رہا تھا کہ میں تھوڑی دور جا کر رکتے دیکھا۔ میں اٹھ کر اس طرف سرپٹ بھاگا اٹھا۔ میں کوئی سوال جواب کرتا کہ سائٹ پر بیٹھے آدمی نے مجھے اشارہ کرتے پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ میں جھٹ سے اس منی ٹرک کے اوپر چڑھ گیا۔ ٹرک پر ٹماٹروں کی ٹوکریاں لدی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں خود کو سمیٹ کر پھنس گیا۔ ٹرک آگے بڑھ گیا۔ نہ اس نے مجھ سے پوچھا، نہ میں نے کچھ بتایا۔ یہ کون سی جگہ تھی اور وہ کدھر جا رہا تھا، اس سے بے نیاز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا بیٹھا ہوا تھا۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد وہ منی ٹرک ایک مقام پر رک گیا۔ وہ شاید کوئی ڈرائیور ہوٹل تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا اور پیچھے والا تختہ ہاتھ سے پیٹتے مجھے نیچے اترنے کو کہا۔ میں سہما ہوا نیچے اتر آیا۔ چارپائی پر اس چھوٹے ٹرک کا ڈرائیور الٹی پلٹی مارے بیٹھا تھا۔ میں نے قریب جا کر اسے ماتھے پر ہاتھ رکھتے سلام کیا۔ میں نے جواب دیتے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میرے بیٹھنے پر اس نے بڑی شفقت سے پوچھا، بیٹا کہاں جانا ہے؟ پہلی بار کسی کے منہ سے پیار بھرے الفاظ بیٹا سنتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ پریشان ہو گیا، مجھے دلاسا دیا اور اپنے ہیلپر کو میرے لیے بھی کھانا لانے کو کہا۔ اس دوران مجھے اس جگہ کا پتہ چلا کہ وہ اوشو کا مقام تھا۔ یہ ٹماٹر پنڈی کی سبزی منڈی جا رہے تھے۔ اتنے دنوں بعد کھانا اور چائے نصیب ہوئی تھی۔ میرے پورے جسم میں توانائی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پنڈی پہنچتے صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں نمازی تھے۔ ان کے آنے تک میں نے ٹرک کا اگلا حصہ کپڑے اور پانی سے چمکا دیا تھا۔ ونڈو اسکرین کو بھی چماچم کر دیا تھا۔ پرانے اخبار سے جو ادھر پڑی خالی ٹوکریوں پر اس کو میں نے اس سے صاف کیا۔ دونوں واپس آئے تو دیکھ کر مجھے شاباشی دی۔ کھانا کھاتے میں نے دونوں کو ایک فرضی کہانی سنا دی کہ میں گاؤں سے شہر جا رہا ہوں کام کی تلاش میں۔ ناشتے کے بعد ڈرائیور نے مجھے 50 روپے کا نوٹ دیا اور دعائیں دے کر مجھے فارغ کر دیا، کیونکہ یہ ان کی آخری منزل تھی۔ اب مجھے نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ڈر۔ میں بس اسٹینڈ کا پتہ پوچھ کر پیدل ہی چلتا ہوا پہنچ گیا۔ ایک خدا ترس نے میرے 50 روپے بھی واپس کر دیے اور مجھے لاہور کے لیے اپنی بس میں بٹھا لیا۔ سارے راستے میں اپنی آزادی جو مجھے 18 سال بعد نصیب ہوئی تھی اس کا جشن مناتا اور پچھلے واقعات یاد کرتا اپنوں کی طرف رواں تھا۔ لاہور پہنچ کر وہی 50 روپے کام آئے اور میں رات کے کوئی 2 بجے اپنے گھر اپنے شہر اکاڑا پہنچ گیا۔ اپنے گھر اور اپنے شہر کی مہک نے مجھ پر ایک نشے کی سی کیفیت طاری کر دی۔ یہاں کا پورا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ ہمارا محلہ ریلوے لائن کے ساتھ تھا۔ بس اسٹینڈ کے مسافر خانے سے باہر بیٹھا میں دل نکلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ میرا حلیہ اور حالت ایسی تھی، رات کا بقایا حصہ تانے میں گزارا۔ اللہ بھلا کرے خورشید جیلانی نامی ایک خدا ترس کا، جو تانے میں کسی سرکاری کام کے لیے آیا تھا، مجھ پر نظر پڑی تو اس نے پوچھا، یہ کون اور کیسے؟ میں نے اٹھ کر انہیں یہ بتایا
کہ میں 18 سال بعد اپنے شہر اور اپنے گھر آیا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ کہتے کہتے میں بے اختیار رو پڑا۔ منشی محرر نے ان کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا۔ میں تھانے سے باہر آ کر ذہن پر زور دیتا اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا۔ گھر تلاش کرنے میں کوئی وقت پیش تو نہ آئی۔ میرے خیال کہ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر دیوانہ وار ہاتھوں ہاتھ لے، مگر جو میرے ساتھ ہوا وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ کہتے کہتے مجید نے ٹھنڈی آہ بھرتے سر نیچے جھکا لیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں اس کے ساتھ بیتے واقعات کے تانے بانے محسوس کرتا خود بھی دکھی ہو گیا۔ مجید اجازت لے کر چلا گیا۔ جب میں کچھ دنوں بعد گھی والوں سے بل لینے گیا تو پتہ چلا کہ مجید چپکے سے بغیر اطلاع دیے اپنی تنخواہ لیے بغیر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اپنے ہی گھر میں بے گھر ہونے والا مجید خدا جانے کس جرم کی سزا کاٹتا پھرتا تھا۔